اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، آج کل ٹھنڈ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنا بہت ظاہر ہے ڈیفیکلٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کام کرنا نہیں ہے۔ فیول اسٹیشن گئی ہوئی تھی، پیٹرول ختم ہونے والا تھا تو میں نے سوچا کہ پیٹرول ڈلواتی ہوں، لیکن ساتھ میں میں نے دیکھا جو کہ نارملی نہیں نظر میں آتا، شیل پیٹرول پمپ پہ بہت بڑی ایک لائن تھی، بہت باہر بھی گاڑیاں کھڑی تھیں، اندر بھی کار واش کے لیے یا سروس کے لیے۔ تو مجھے لگا کہ صرف میں ہی نہیں ہوں جس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، بلکہ تقریباً پورے سٹی کو ہی ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اسی لیے بالکل پیٹرول اسٹیشن پہ نا اندر باہر سب طرف جو اس کا واشنگ ایریا ہوتا ہے وہاں پہ کار واش کے لیے بہت سی گاڑیاں آئی ہوئی تھیں۔ تو پہلے تو میں نے اس لڑکے سے پوچھا، میں نے کہ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ میں باہر سے، آپ کو پتہ ہے کہ واش نہیں کرواتی، خود ہی کرتی ہوں۔ میں نے چارجز کا پوچھا تو میرا اتنا دل اداس ہوا، کیونکہ میرے مکینک نے ہمیشہ مجھے دھوکہ دیا تھا۔ وہ گھر سے گاڑی لے تو جاتا تھا لیکن چارجز وہ ڈبل ڈبل ٹرپل بتاتا تھا، اور اب جب میں نے یہاں پہ پوچھا تو جسٹ 300 تھے اس کے کار سروس کے، اور اتنی بہترین انہوں نے گاڑی صاف کی، اور اندر سے ویکیوم بھی کروایا اور باہر سے اس کو پالش وغیرہ بھی کروایا۔ لیکن یہ ہے کہ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے باوجود وہ مجھے لوٹتا رہا میری گاڑی کی، کہہ کہ یہ چیز خراب ہے، وہ چیز خراب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی الحمدللہ پیسوں کی کمی نہیں کی۔ میں حیران ہوتے ہوئے بھی ہر مہینے وہ مجھ سے اچھی ایک اماؤنٹ لے لیتا تھا، اور میں سوچتی تھی کہ مہران کو رکھنا اتنا مشکل ہے، تو پھر باقی گاڑیوں کے لیے، یعنی میرے لیے تو وہ افورڈیبل ہی نہیں ہوں گی، پھر وہ تو کتنی مہنگی ہوں گی۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے جب سے اسے ابھی یہ جولائی میں اس کو ٹھیک کروایا تھا تو اس کے بعد الحمدللہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، آج نا میں بڑی ہی زبردست ایک چیز آپ سے شیئر کرنے والی ہوں۔ میں بہت زیادہ، ظاہر ہے اتنی مصروف میری لائف ہے، میں بہت زیادہ وظیفے نہیں کر سکتی۔ ظاہر ہے فرض نماز پڑھنا ہم سب پہ فرض ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ کچھ صورتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، صبح کے لیے، کوئی رات کے لیے۔ اس سے زیادہ ہر وقت تسبیح جو ہے وہ میں نہیں اٹھا سکتی ہوں، منہ سے میں درود شریف پڑھتی رہتی ہوں ہر وقت، کوشش یہی ہوتی ہے کہ ذکر کرتی رہوں، لیکن مصروفیات کے باعث یہ ہے کہ بڑے بڑے لمبے لمبے وظیفے نہیں کر سکتی۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سب اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، اور قرآن پاک کی یہی آیات ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو ایک بہت ہی اچھا سا وظیفہ بتاؤں گی۔ میں 2-3 وظیفے ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں جو میں نے یعنی چلتے پھرتے پڑھتی ہوں، یا میں نے اپنی معمولات میں اس کو شامل کیا ہوا ہے۔ جیسے صبح کے، شام کے اذکار ہوتے ہیں تو اس طرح سے میں ان کو فرض نماز کے بعد ضرور کرتی ہوں۔ اور اس آیت نے، اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، رزق کے لیے بہترین آیت میں بتاؤں گی آپ کو۔ اور یہ جو آیت ہے، یہ وظیفہ میں نے جس کو بتایا ہے اس نے مجھے دعا ہی دی ہے، اور یہ آپ نے کیسے کرنا ہے یہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ رزق کے لیے اکثر لوگ کوشچن کرتے ہیں نا مجھ سے، جو میرے قریبی ہوتے ہیں، کہ آپ ہمیں یہ بتائیے مدیحہ آپ کیا کرتی ہو۔ ظاہر ہے اٹس ناٹ ایزی فار اے سنگل موم کہ وہ اپنے سارے ایکسپینڈیچرس کو برداشت کریں۔ تو جناب میں کیا کرتی ہوں، ظاہر ہے اللہ پہ توکل ہے، اللہ پہ یقین ہے، بسم اللہ پڑھ کے ہر کام شروع کرنا چاہیے۔ لیکن جو ایسا وظیفہ جس کی وجہ سے آپ کے رزق میں، جو میں کرتی ہوں، میں آپ سے وہ شیئر کرتی ہوں کہ یہاں ہر فرض نماز کے بعد نا سورہ دعا جو ہے وہ رزق کے لیے بہترین ہے، تنگ دستی کو ختم کرتی ہے۔ اور آپ یقین کریں، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ٹرپل کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ اور سورہ دعا کی آیت ہے، 5ویں آیت ہے یہ، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ آیت جو ہے یہ میں ہر فرض نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھتی ہوں، اور اس کا میننگ بھی اتنا خوبصورت ہے، اور اللہ تعالیٰ واقعی میں وہ چیزیں آپ کو عطا کرتا ہے، اور وہ بخش دیتا ہے ساری چیزیں جو آپ چاہتے ہو۔ ظاہر ہے ہم سب اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، اب اتنا مہنگائی کا دور ہے، میں کہتی ہوں جہاں پہ سب بھی گھر میں کما رہے ہوتے ہیں، یا آپ کو ایک لائف سٹائل مینٹین کرنے کے لیے، یا اپنی مرضی کی جو ہے نا اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے، کھانا وغیرہ کھانے کے لیے، یا زندگی کی کوئی بھی آسائش حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش آج کل کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ یہ جب وظیفہ کریں گے، یعنی اسے وظیفہ بنا لیں گے اس آیت کو، اور آپ اس کو لگاتار پڑھیں گے، تو یقین مانیے اس کے بہت اچھے جو ہیں وہ رزلٹس ہوں گے۔ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک پہ ہمارا پورا ایمان ہے، اور اس میں سے جو قرآن کی آیات یا صورتیں ہم پڑھتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے اس کا ترجمہ ہم ضرور سیکھیں، اس کی تفسیر میں جانا چاہیے۔ کوشش تھوڑی بہت، ضروری نہیں ہے کہ ہم
بہت زیادہ لمبے لمبے پارے لے کے بیٹھ جائیں، صورتیں لے کے بیٹھ جائیں، اگر ہو سکے تو کوشش کرنی چاہیے ایک آیت کا ہی ترجمہ اگر تفسیر ہم دیکھ لیں اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ سم ٹائم نا میرے دل میں یہ چیز بہت زیادہ مجھے تکلیف دیتی ہے کہ بے شک بینگ مسلم ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے یا کس چیز کی تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا۔ اچھا، یہ وظیفہ آپ نے ضرور کرنا ہے اور اول و آخر درود شریف کے ساتھ کرنا چاہیے۔ میں کوشش اور وہ جو درود ابراہیمی ہے وہ 11 دفعہ اول و آخر پڑھا کریں، پہلے 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے پھر وہ تسبیح پڑھنے کے بعد 101 دفعہ آپ وہ جو سورہ دوحہ کی 5ویں آیت کو پڑھیں گے اور پھر آپ اپنی دعا کریں اور پھر 11 دفعہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ تو یہ وہ وظیفہ ہے جو میں رزق کے لیے کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہم مانگتے ہیں نا تو مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بہترین یہی ہے کہ جب دعا کی جائے اللہ سے سجدے میں جا کے مانگا جائے، اور اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی چیز ڈیلے ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ہمارے مانگنے میں کہیں نہ کہیں کوتاہی، کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ نا میں بنا رہی تھی اسپیگٹیز اور بہت ہی زبردست اسپیگٹیز یہ بنتی ہے، اس کا سیکریٹ یہی ہے سوس، وورسٹرشائر سوس۔ اس کے بغیر، وورسٹرشائر سوس کے بغیر تو بالکل آپ چاؤمن کا جو ایک ایکچوئل ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ نہیں لا سکتے۔ آپ اس میں سویا ساس ڈالیں، ہاٹ ساس ڈالیں، ونیگر ڈالیں، بلیک پیپر ڈالیں، وائٹ پیپر ڈالیں، سالٹ ڈالیں، کچھ لوگ چائنیز سالٹ بھی یوز کرتے ہیں، آپ وہ ڈالیں، لیکن جو مین سوس ہے نا چاؤمن کی وہ ہے وورسٹرشائر سوس، اس کو بالکل مس نہ کریں، اور اس کی وجہ سے آپ کا جو یہ چاؤمن ہے اس کو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ اور میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں پاستا، تو میرے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے کھانا اکثر بنانا۔ تو ٹھنڈ کی وجہ سے بن بھی نہیں رہا ہوتا، مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن کرنے سارے کام ہوتے ہیں، ٹھنڈ 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 سوچتے ہوئے کام سارے کرتی ہوں، لیکن مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن الحمدللہ جب آپ ایک دفعہ کام کرنا شروع کرتے ہیں نا تو ایک ایکسٹرا انرجی آ جاتی ہے کام کو ختم کرنے کی۔ اچھا، یہ بہت ہیلپ فل رہتا ہے اسپیگٹیز کے لیے، پاسٹاز کے لیے، آپ یہ والا جو ہے نا وہ اسپیچولا یہ والا یوز کیا کریں، اس سے بہت اچھے سے اسپیگٹیز ایزیلی سیپریٹ ہو جاتی ہیں۔ تو جناب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول نہ کرے، اور اگر قبول نہیں ہوتی تو اس میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، یا تو وہ چیز ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتی تو ہمارا اللہ ہمیں کبھی بھی وہ چیز نہیں دے گا۔ یہ ہے کہ خوش رہیں اور ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ اینڈ میں بھی سوسز ضرور ڈالیے گا چاؤمن میں، اس کو نا چاؤمن کو ہمیشہ ہائی فلیم پہ بنائیں، اور اس میں جو سبزیاں ہیں بالکل ان کا حلوہ مت بنایا کریں، اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ان کا کرنچ رہنا چاہیے۔ اور جناب چاؤمن بنانا کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن اس میں جو وورسٹرشائر سوس ہے وہ ڈالنی بہت ضروری ہے۔ سیکنڈلی اس کی ویجیٹیبلس کا کرنچ رہنا چاہیے، اور جلدی سے آپ کا چاؤمن بن جائے گا۔ بہت حلوہ مت بنائیے گا، اس کی جو اسپیگٹیز ہوتی ہیں اس کو بوائل کرنے کے بعد اس کے اوپر آئل ڈال دیں تاکہ وہ سیپریٹ رہیں۔ تو جناب بہترین سا چاؤمن تیار ہو چکا تھا۔ ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کے اوپر سوسز کیچپ وغیرہ ڈالنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ تو بچوں کو تو بہت پسند ہے، میرے بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ آئی نو آپ کے گھر میں بھی سب بہت اسے لائک کرتے ہوں گے، اور آج کل کھانے ایسے بنائے ہیں جو جلدی جلدی بن جاتے ہیں، اور ویسے میں موسٹلی ایسے ہی کھانے بناتی ہوں جو جھٹپٹ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگتا ہے، میرے ولاگز اچھے لگتے ہیں تو ان کو لائک کریے، اچھے اچھے کامنٹس کریے، کہ چینل پہ نئے ہیں، فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو سبسکرپشن مسٹ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔